السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایس ایچ بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، ہم نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ کس طرح نیب کے نام میں ایک جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آیا تھا اور اس کا راز کیسے لیک ہوا تھا۔ آج ہم پوچھیں گے جناب شمشاد مانگڑ صاحب سے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی ان میں اور کون کون سے شخصیات شامل ہے۔ السلام علیکم مانگڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ ہماری عوام کو بتائیے نا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں اور کون کون سے نام شامل ہیں؟ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ بنگش صاحب، بنیادی طور پہ تو یہ جھگڑا جو ہے نا ڈنگر ڈاکٹروں کے درمیان ہے۔ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل، دیکھیں یہ یہاں پہ جو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ایک تو MBBS ہوتے ہیں، یہ ویٹرنری ڈاکٹر جو ہیں، اگر ان کو ہم پنجابی میں ترجمہ کریں تو ڈنگر ڈاکٹر ہی ہوئے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، ان کا آپس میں جو تنازع چل رہا ہے وہ بیسیکلی تنازع تو ان کے ساتھ ہے محترمہ شبنم فردوس صاحبہ، وہ بھی پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی ملازم رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ان پہ الزام لگایا گیا تھا کہ جی انہوں نے تقریباً 28 لاکھ روپے جو ہیں وہ جعلی دستخطوں سے نکلوائے، ٹھیک ہے، اور FIA میں پرچہ بھی ہو گیا، پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا محترمہ شبنم فردوس صاحبہ کو۔ ٹھیک ہے، اب میری ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ پرچے دو ہوئے، دونوں میں مدعی ہے ڈاکٹر اکرم، ٹھیک ہے، جو اس کا صدر ہے جی، پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس نے ایک ایسی گھٹیا چال کیوں چلی کہ نیب کے جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب کا عہدہ استعمال کیا گیا اور ان کو تھریٹ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ معاملات کر لیں، چونکہ ڈاکٹر اکرم جو ہے 9 ستمبر کو، یہ ابھی جو 9 ستمبر گزری ہے، ٹھیک ہے، ان پہ ایک حملہ ہوا، اس اچھا، میں ان کو 2 گولیاں لگی اور وہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں FIR بھی ہوئی۔ نامعلوم لوگ تھے فائرنگ کرنے والے۔ اچھا، اچھا، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں سو کارڈ بھی حملے ہوتے ہیں جی بالکل، پلاننگ کے تحت، پھر پرچہ کروا دیا، بلکہ یہاں تو ہمارے ہاں پاکستان تو ایسا ملک ہے یہاں اپنا بندہ مروا کے دوسری پارٹی پہ مقدمہ درج کروا دیا جی۔ جاتا ہے۔ ویسے کافی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، بالکل لیکن ایسے۔ اس پہ چونکہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کر رہے تھے تحقیقات، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی انہوں نے محترمہ شبنم فردوس کو اور ان کے جو خامد ہے احسن جتوئی، ان کو شامل FIR میں شامل کر دیا۔ کیا ہے، ٹھیک، اچھا، وہ تو تحقیقات جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں بھی یہ یعنی قتل کی کوشش کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی یہ مدعی ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب، اچھا، اور جو FIA میں مقدمہ ہوا اس میں بھی یہ مدعی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیسرا سر اٹھایا، زرق خان، جو ڈپٹی رجسٹرار غیر قانونی طریقے سے مبینہ طور پہ بھرتی کیا گیا، چونکہ وہاں پہ خط لکھا گیا ہے عبدالرشید جو ممبر ہیں پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے، ان کی طرف سے بھی، اور ایک اور ارشاد صاحب ہیں، پروفیسر ارشاد صاحب، انہوں نے بھی خط لکھا ہے بریگیڈیئر امجد صاحب کو کہ آپ ہمیں یہ پہلے بتائیں کہ یہ بندہ زرق خان آپ نے بھرتی کیسے کیا، کیونکہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے جب یہ بھرتی ہوا تو یہیں سے وہ معاملہ ٹویسٹ ہوتا ہے، چونکہ جو ڈپٹی چیئرمین نیب بنا ہوا تھا وہ اس کا بھائی ہے، اچھا، ڈپٹی رجسٹرار کا بھائی ہے، زرق خان کا بھائی ہے اکرام اللہ، اور ابھی تک صرف وہ پکڑا گیا، اور احسن جتوئی صاحب نے ڈپٹی چیئرمین نیب والے معاملے میں جو FIR کروائی تھی اس میں انہوں نے 3 بندے نامزد کیے۔ اچھا، پہلے کا نام تھا ڈاکٹر محمد اکرم، جو اس وقت صدر ہیں پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے، دوسرے سے محمد رحمان، ٹھیک ہے، یہ اسسٹنٹ ہیں پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے، ٹھیک ہے، اور تیسرے تھے ڈاکٹر ارشد ٹھیک ہے، بشیر احمد، یہ بھی ممبر ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے۔ اب اس میں دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس نے اکرام اللہ کو گرفتار کر لیا، جو FIR ہوئی ہے یہ 3 بندے جن کے میں نے نام لیے ہیں، نہ ڈاکٹر اکرم کو گرفتار کیا، نہ رحمان کو گرفتار کیا، نہ ڈاکٹر ارشد کو گرفتار کیا۔ SHO صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی مرکزی ملزم گرفتار ہے، باقیوں کو ہم آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے۔ بھئی باقیوں کو آہستہ آہستہ کیوں پکڑ لیں گے؟ دیکھیں نا، جس طرح آپ عام آدمی کی تو لوکیشن لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو آپ ناطقہ بند کر دیتے ہیں، جنا آرام کر دیتے ہیں۔ یہ چونکہ سرکاری ملازم ہیں یا بااثر ہیں، پیسے والے ہیں، تو ان کو آپ نے ڈنگر ڈاکٹر حضرات کو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ حالانکہ میں اللہ کی قسم، مجھے اس بات پہ مجھے بالکل پورا یقین ہے، پولیس چاہے نا زمین کے نیچے سے سمندر کی تہہ سے ملزم کو نکال کے لے آتی ہے، اور نہ پکڑنا چاہے تھانے کے باہر ملزم بیٹھا ہو تو کہتی ہے کہ نکل جا، نہیں تو تو گرفتاری پا دیں گے۔ جی یہ تو ہے بالکل۔ اچھا سر، یہ 3 نام بھی آپ نے FIR کے بتا دیے، یہ جو محترمہ شبنم فردوس صاحبہ ہیں
ہاں جی اور جو ڈاکٹر اکرم صاحب ہیں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہے؟ دیکھیں انہوں نے محترمہ فردوس محترمہ فردوس شبنم فردوس شبنم فردوس جو ہیں ان کو انہوں نے جیل بھجوایا، اچھا، ان کے اوپر FIR کروائی۔ اب ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو 28 لاکھ نہیں نکلوایا، مطلب دیکھیں یہ بھی FIA کے پاس معاملہ ہے، اب یہ FIA طے کرے گی کہ آیا یہ FIR درست تھی یا غلط تھی، ہم تو آپ اور میں نہیں یہ کہہ سکتے، جی وہ یہ طے کریں گے کہ آیا جھوٹی تھی۔ لیکن ان کا یہ موقف ہے احسن احمد جتوئی صاحب کا اور شبنم جتوئی صاحبہ کا کہ یہ FIR جھوٹی۔ پھر جو دوسری جو FIR ہوئی وہ اقدام قتل کی، اس میں بھی ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا وہ حملہ، لیکن اس میں یہ دونوں پھر میاں بیوی کا نام ڈال دیا گیا۔ لیکن اب جو ہے خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یعنی شکیاری جو ہے وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ اور پھنسا کیوں؟ یہ زرخ خان کی وجہ سے۔ اب زرخ خان کا بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھا، ڈاکٹر اکرم جو ہے، جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے صدر بھی ہیں، ڈنگر ڈاکٹر محمد اکرم صاحب، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی گروپ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی گروپ ہے۔ اور ڈاکٹر ارشد جو ہیں انہوں نے اپنے 3 کالجز بنائے ہیں پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے، اچھا، اپنے کالجز الگ سے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر مداخلت، ادھر سیاسی معاملات ان کی علیحدہ سے ہیں، اور اس پہ بھی لوگ خطوط لکھتے ہیں، جو مجوزہ جو متعلقہ فورم ہے ان کو لکھتے ہیں کہ بھائی جان ان کو منع کریں کہ جب انہوں نے اپنے کالجز بنا لیے ان کو چلائیں، ادھر پنگے بازی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ان کے یار ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب، لہٰذا وہ کرتے ہیں۔ اب زرخ خان جو ہے، یہ جو ڈپٹی رجسٹرار آ رہے ہیں ڈپٹی زرخ رجسٹرار خان، یہ جو ہے، معاملے میں اس طرح آئے ہیں یا اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ ڈاکٹر ارشد کا جو کالج ہے یہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے، اچھا، یعنی آپس میں ملی بھگت ہے سب تو کی۔ ڈاکٹر اکرم صاحب نے ان کو اتارا اس میدان میں، اچھا، ٹھیک ہے، کہ آپ جا کے بیٹھیں وہاں پہ، یہ اس کے بلو آئیڈ اسٹوڈنٹ ہے نا ہاں، ڈاکٹر ارشد کے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک، ان کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل میں ایز اے ڈپٹی رجسٹرار۔ تو پھر دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ آؤٹ آف دی وے جا کے فیور دیتے ہیں جی بالکل، تو وہ بھی آؤٹ آف دی وے جا کے کام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اس نے ڈاکٹر اکرم کو کہا کہ جی چھوڑیں شبنم جتوئی صاحبہ کو، احسن جتوئی صاحبہ کو، وہ جانے میں جانوں، میں دیکھوں گا کہ کس طرح وہ آپ کے خلاف کے جو ہیں وہ کیس لڑتی ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو بے گناہ کرواتی ہیں، کس طرح وہ تھانے میں جا کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ حملہ آور کوئی اور تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، تو انہوں نے یہ زرخ خان جو ہے، زرخ خان اس کا بھائی، دوسرا اکرام اللہ خان، اور ایک تیسرا بھائی۔ جی، اب دیکھیں نا، پولیس اس طرف نہیں آتی، حالانکہ پولیس کو پہلے دن آنا چاہیے۔ اب یہ نمبر جو ہے، جو احسن جتوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلی جو کال گئی ہے 05192555100، یہ سرکاری نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں کا نمبر ہے؟ یہ پولیس کا کام ہے نا، سرکاری نمبر سے کال گئی ہے کہ بھئی میں چیئرمین نیب بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور سہیل ناصر کے طور پہ انہوں نے تعارف بھی کروایا۔ پھر دوسرا نمبر ہے 0332098008، یہ اکرام اللہ خان کے نام پہ نمبر ہے جو زرخ خان کا بھائی ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ جی، یہ FIR 2 ہوئی ہیں، ایک FIR ہوئی ہے جو گاڑی پکڑی گئی، ریوالونگ لائٹ وغیرہ لگی، جی، ٹھیک ہے، جھنڈا لگا ہوا تھا، اور دوسری احسن جتوئی صاحب کی مدعیت میں ہوئی ہے کہ مجھے اور میری مسز کو، میری اہلیہ کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ سیٹ کیا میں جائے، ٹھیک ہے، ہاں جی، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈنگر ڈاکٹروں کی یہ آپس کی لڑائی ہے، لیکن ڈنگر ڈاکٹروں کی جو آپس کی لڑائی ہے تو وہ تو دیکھیں نا، ٹکرے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بحال کیا ہوا ہے۔ سوال میرا سب سے اہم یہ ہے کہ نیب اب تک جو ہے اس نے بیچ میں مداخلت کیوں نہیں کی؟ خاموش کیوں ہے آخر؟ کیا وجہ؟ نیب آخر پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے درمیان، ان کے ڈاکٹروں کے درمیان اتنی بڑی لڑائی چل رہی ہے، اور نیب نے ابھی تک نہیں بیچ میں کود کے تحقیقات شروع کی۔ اور FIA کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا ڈاکٹر ارشد کے معاملات کو دیکھے، ڈاکٹر اکرم کے معاملات کو دیکھے، اور یہ ڈپٹی رجسٹرار جو آیا ہے غیر قانونی طریقے سے، اس کے معاملات کو دیکھے۔ اور پھر یہ جو 9 ستمبر کا جو قاتلانہ حملہ احسن احمد جتوئی اور محترمہ شبنم پہ ڈالا جا رہا ہے، پھر اس کو جو ہے IG صاحب کو خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پرسنل ادارے کی لڑائی ہے، جی، یہ کچھ لوگوں کے درمیان ذاتی لڑائی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ محترمہ شبنم کو پہلے جیل بھجوایا گیا، اب دوبارہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب کے دوبارہ جیل بھجوایا جائے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ارشد صاحب، ڈاکٹر اکرم صاحب، رحمان صاحب، زرخ خان،
इकराम उल्लाह पुलिस की हिरासत में है। इनमें से कोई एक अपना मौकफ देना चाहे, हमारा कैमरा हाजिर है, हमारा फोरम हाजिर है, जिस वक्त लेकिन पता नहीं क्यों इनको सांप सूंघ गया कि सांप पता क्यों सूंघा हुआ है, क्यों नहीं मौकफ दे रहे। एक तो इनको ये है कि कहीं हम जाए मौकफ देने के लिए जाए, हम पुलिस को ना बुला लें, क्योंकि एफआईआर तो है ना इनके खिलाफ। बिल्कुल एफआईआर। दूसरा इनको ये है अरशद को, अकरम को, क्योंकि ये इनकी मिली भगत से 3 कॉलेज अरशद ने बनाए हैं ना, डॉक्टर अरशद ने 3 कॉलेज जो वेटरनरी कॉलेज बने प्राइवेट, और वहां से लाखों रुपया ये कमा रहे हैं। इसकी तहकीकात हो तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। यानी इदारे यहाँ पर अपना काम जो है ना वो सही नहीं कर रहे, स्लो है बहुत, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर मोहतरमा शबनम फिरदौस ने गैर कानूनी तरीके से कुछ पैसे निकलवाए हैं, वो ऑलरेडी एफआईआर मौजूद है, वो तहकीकात हो रही हैं, तो हम किसी के हामी नहीं है, लेकिन मामलात को शफाफ तरीके से और जल्दी हल होना चाहिए, चाहे जाए कि साला साल लटकते रहें। अब एक एफआईआर जो हुई है ये कातलाना हमले वाली, और अगर ये कातलाना हमला मसला चले जी हम मान लेते हैं जी एहसन जतोई साहब ने करवाया, कि छोटी बात नहीं है जी, बिल्कुल। तो क्या इदारे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जाने ज़ाया हो जाएं? और अगर ये एक तयशुदा प्लानिंग के तहत हुआ है तो क्या फिर भी इदारे इंतजार कर रहे हैं कि किसी बेगुनाह को कातलाना हमले के अंदर जेल में आप भिजवा दें? तो अब आप सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं ना जी, तो अब तक तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया मांगर साहब। नाजरीन, वैसे तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि डंगर जहाँ पे भी होंगे वो एक दूसरे के साथ उलझते हैं, लेकिन ये एक अननेचुरल चीज़ है कि डंगर डॉक्टर आपस में उलझना शुरू कर दें। बजाय इसके, ये सिर्फ पाकिस्तान में डंगर डॉक्टर नहीं होते, पूरी दुनिया में होते हैं। इनको चाहिए कि बाकी दुनिया की तरह, डेवलपिंग कंट्री की तरह रिसर्च करें, अपना जो है ना काम को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान का इस फील्ड में भी नाम रोशन करें, लेकिन ये आपस में उलझ रहे हैं। शमशाद मांगर साहब को और एसएच बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।